بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی وبعد. محترم حضرات، آج تراویح کی نماز میں 18ویں پاری کی پہلی سورت جسے سورۃ المؤمنون کہا جاتا ہے، اس سورت کی تلاوت ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حیرت انگیز مضامین اور اپنی توحید کے دلائل اور انبیاء کرام کی اجتماعی دعوت کا مرکز بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن منکرین اور مشرکین کا کیا حال ہوگا اور موت کے وقت ان کو کیا تکلیف ہوتی ہے اس کا بیان ہے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی جو سورۃ النور، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور سماج اور معاشرے کے اندر اصلاح کے کچھ ایسے اصول اور ضوابط بیان فرمائے ہیں جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو. اور یہ سورہ نور جس کے اندر زنا اور فحاشی کے اوپر حد جاری کرنا، اور اسی کے ساتھ کوئی مرد اپنی بیوی پر تہمت لگائے تو اس کا کیا قانون ہے، اور کوئی آدمی کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگائے تو اس کی کیا سزا ہے، گھر میں داخل ہونے کے کیا اصول ہیں، اور کوئی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی کیا سزا ہے، تمہارے بچے تمہارے گھروں میں کیسے داخل ہوں، اور عورتوں کو پردہ کیسے کرنا چاہیے، کن سے کرنا چاہیے، اور کیسا لباس استعمال کرنا چاہیے، اللہ کا حق کیا ہے، بندوں کا حق کیا ہے، اور مسلمانوں کو دنیا میں خلافت کیسے ملے گی، اسلامی حکومت کیسے قائم ہوگی، اور دنیا پہ توحید کا غلبہ کیسے ہوگا، اس کے کیا اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں بیان کیا. لیکن بہت ہی معذرت کے ساتھ کہ سورۃ النور احکام اور مسائل کے باب میں اتنی اہم سورت ہے کہ میں آج سورۃ النور کے بارے میں کچھ بھی نہیں بیان کر کے صرف سورۃ المؤمنون کے تعلق سے انشاءاللہ اس بات کی کوشش ہوگی کہ مختصر سے مختصر بیان ہو، تاکہ آج آپ کو چھوڑ دیا جائے اور کل کے لیے آپ کمر کس کے آئیں. کیونکہ سورۃ النور یہ اتنی عظیم ترین سورت ہے اور اتنے اہم ترین احکامات ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر داخل نصاب ہے. اور ہم نے مدینہ یونیورسٹی میں باضابطہ سورۃ النور پڑھا، اور ابھی جہاں دعوت سینٹر میں ہوں اللہ کے فضل سے وہاں بھی سورۃ النور کا درس ہے. بہت ہی عظیم سورت ہے، اس لیے انشاءاللہ اس میں مردوں اور عورتوں کے لیے خاص احکامات ہیں، اور بالخصوص ہندوستان کے ماحول میں ہمیں کیا پیغام ملتا ہے اس کا بیان کل ہوگا. اب مختصر طور پہ آئیے سورۃ المؤمنون، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے صفات بیان فرمائے ہیں، اور ان صفات کی بنیاد پر ایمان والے جنت ہی میں نہیں بلکہ جنت کے اندر جنت الفردوس میں جائیں گے. ان کے کیا صفات ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 11 صفتیں 11 آیتوں میں ایمان والوں کے صفات بیان فرمائے. دوسری بات یہ کہ یہ سورت مدینی دور میں نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ مکی دور سے تعلق رکھتی ہے. مکی دور کے درمیان میں یہ سورت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر یہ فرمایا ہے، اس سورت کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے دو ہی جماعت کا تذکرہ فرمایا، من هم المفلحون ومن هم الخاسرون. یہی ہے سورت کا خلاصہ کہ کون لوگ کامیاب اور کون لوگ ناکام ہے. یہ اس سورت کا مرکزی نقطہ ہے، سینٹرل پوائنٹ ہے. اور اس سورت کے اندر جو مضامین ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سے لے کر 11 آیتوں تک اللہ نے ایمان والوں کے صفات بیان فرمائے ہیں کہ مومن جنت الفردوس میں جانے والے ہیں. اور یہ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت، جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اللہ کا عرش اوپر، اور اس کے نیچے جو پہلی جنت ہے اس کا نام کیا ہے؟ جنت الفردوس. اس جنت الفردوس میں جانے والے کون لوگ ہیں؟ ان کے کیا صفات ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تراویح کی نماز کے وقت شور اور ہنگامے کرتے ہیں اور امام قرآن پڑھ رہا ہو تو باتیں کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے صفات بیان فرمائے 9، جو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 سے لے کر 22 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی قدرت کے دلائل کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے تمہارے ماں کے پیٹ میں پیدا کیا اور تم بالکل جمے ہوئے اور نطفہ تھے، اور نطفہ سے اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کرتے ہوئے دوسرے اسٹیج میں اللہ تعالیٰ نے تم کو کر دیا، یعنی نطفہ سے تم کیا بنے؟ نطفہ سے کیا تم کو بنے؟ علقہ بنے، جمع ہوا خون بنے. یا دوسرا معنی ہے سسپینڈیڈ، یعنی ایک معلق خون کی ایک معلق شکل ہو گئی. یا تیسرا معنی علقہ کا جوک، جو عربی زبان میں
یعنی جو کی شکل تم نے اختیار کر لی. پھر اس کے بعد میں خون کا لوتھڑا ہوا, پھر خون کے لوتھڑے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گوشت چڑھایا, اور اس گوشت میں اللہ نے ہڈی بنائی, اور ہڈی بنا کر اللہ نے روح ڈال دی. تم کچھ نہ تھے تو اللہ نے کچھ بنا دیا. تو جو اللہ تعالیٰ تم کو منی کے قطرے سے اللہ وجود بخش سکتا ہے, کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم کو دوبارہ زندہ کرے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا استدلال. پہلی زندگی سے آخری زندگی پر استدلال. جو تم کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے, کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے کہ پہلی مرتبہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے بنسبت تو دوسری مرتبہ پیدا کرنے کے. ایک گھڑی مارکیٹ میں آ گئی, پہلی گھڑی آ گئی, اس گھڑی کو دیکھ کر کے ہر آدمی گھڑی ساز ہو گیا. ایک کپڑا آیا, اس کپڑے کو دیکھ کر کے ہر آدمی نے کپڑا نکال دیا, اور وہ تو رب العالمین ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے توحید اور ربوبیت سے اللہ نے قیامت پر استدلال کیا ہے. اسی طرح آیت نمبر 23 سے لے کر 50 تک, آیت نمبر 23 سے لے کر 50 تک اللہ نے یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے رسولوں کی مخالفت کی اور رسولوں کا مذاق اڑایا, دنیا میں اللہ نے کس طرح ان کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کر دیا, اور رسولوں کے ماننے والوں کو اللہ نے کس طرح مقام پہ بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے لے کر 56-50 تک بیان کیا, اور آیت نمبر 51 سے لے کر 56 تک, 51 سے لے کر 57 تک اللہ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے اور نبیوں کے ساتھ جتنی امتیں آئیں, ان تمام نبیوں کا دین ایک تھا اور تمام امتوں کا دین ایک تھا. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ. اللہ نے کہا کہ تم تمام کے تمام ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو, تمہارا مذہب ایک تھا, تمہارا قبلہ ایک ہے, اور اصل میں لوگ ایک ہی جماعت تھے, لیکن فَتَقَطَّعَ أَمْرُهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا. کسی نے بستی کے نام پر فرقہ بنا لیا, کسی نے شخصیت کے نام پر فرقہ بنا لیا, کسی نے رویت ہلال کے مسئلے کو لے کر کے الگ جماعت بنا لی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تمہاری ایک ہی جماعت تھی, لیکن لوگوں نے الگ الگ گروہوں کے اندر اپنے آپ کو منقسم کر لیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل حزب بما لدیہم فرحون, ہر گروہ ہر جماعت کے لوگ اپنی باتوں پر فخر کریں گے. اور اللہ نے کہا کذالک زینا لکل امت عملہم, اللہ نے ہر امت کے لیے, ہر جماعت کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے. یعنی ہر آدمی کو اس کی غلط بات بھی اچھی معلوم ہوتی ہے, ہر آدمی کو اس کی غلط بات بھی اچھی معلوم ہوتی ہے. یہ اللہ کی آزمائش. کافر کفر کرتا ہے لیکن اس کو خوبصورت لگتا ہے کفر, مشرک شرک کر رہا ہے لیکن شرک کو خوبصورت لباس میں کر رہا ہے, بدعت کر رہا ہے لیکن عبادت کے لباس میں کر رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 سے لے کر 61 تک بتایا ہے کہ جو اللہ کے نیک اور خاص الخاص بندے ہیں, جو نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں اور نیکی کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں, ان کے کیا صفات ہیں. اور اللہ نے بتایا کہ جو نافرمان ہیں وہ برائی کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بہت ہی اچھا سمجھتے ہیں, ان کے کیا صفات ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر آیت نمبر 57 سے لے کر 61 تک بیان کیا, اور اللہ نے 68 سے لے کر 92 تک مشرکین کے شبہات پر رد کیا. اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترغیب دی کہ جب عذاب آنے والا ہو, سن لیے غور سے, عذاب سے پہلے جب نبی نے اپنی قوم پر حجت پوری کر دی اور قوم نے نہیں مانا, تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اللہ حجت پوری کر دیتا ہے اور پیغام پہنچ جاتا ہے اور وہ قوم ایمان نہیں لاتی, تو اللہ کا قانون ہے کہ عذاب آئے گا. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس نقطے کو غور سے سنو میرے بھائیو. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, اللہ فرماتا ہے ہم کسی قوم اور جماعت کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نازل نہ ہو. رسول آنے کے بعد یا رسول کی دعوت پہنچنے کے بعد وہ قوم رسول کی دعوت کو جان بوجھ کر ٹھکرا دے, تب اللہ کا عذاب آتا ہے. اسی سے معلوم ہوا جہاں رسول نہ پہنچ سکے, جہاں رسول کی دعوت نہیں پہنچی, جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی, ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. کیا کرے گا؟ اللہ قیامت کے دن ان کا امتحان لے گا. اور اس سلسلے میں تفصیلات ہیں جن کا ذکر اپنے موضوع پہ آئے گا, اس وقت اس کا موقع نہیں ہے کہ ہم آپ کے سامنے بیان کر سکیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب آپ نے پیغام پہنچا دیا اور یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی ناک کٹنے والی ہے. اللہ ان کو ذلیل کرنے والا ہے, بدر میں یہ پٹانے والے ہیں, ان کی جڑیں کٹنے والی ہیں. اس لیے عذاب سے پہلے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم دعا کرو اپنی نجات کی. اللہ اکبر. قل رب اما ترینی ما یوعدون, کہو اے اللہ, اللہ نبی کو دعا سکھلا رہا ہے. اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار سے دعا, بولو میرے بھائی,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اختیار سے دعا نہیں پڑھتے تھے. اللہ نے کہا قل اعوذ برب الناس، اے نبی کہہ دو کہ میں اپنے رب کی پناہ چاہتا ہوں. نبی کو اتنا بھی اختیار نہیں تھا کہ اپنی طرف سے قل کا اضافہ بھی کر سکے. اللہ نے کہا اے نبی کہو، کیا کہو؟ اے میرے رب اما ترینی ما یعدون، اے اللہ مجھے دکھلا دے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جس عذاب کا اللہ تعالیٰ تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اے اللہ مجھے دکھلا دے. اور اللہ نے کہا اے نبی تم یہ دعا کرو رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے اللہ ظالموں پر